अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ अवैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह जब हमने देख ही ली है तो फिर अब बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। कीजिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। नाजरीन, बेनकाब करते हैं आज कुछ लोगों को नहीं, ये ना करें। पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, बेनकाब हो जाते हैं लोग, तो फिर मसला ये होता है कि वो फिर दुश्मन बन जाते हैं लोग। तो वो तो दुश्मन ही होते हैं असल में। अच्छा। बनते नहीं है, हम उनको कुछ और समझ रहे होते हैं। वो दुश्मन ही होते हैं। बाद में सामने आता है कि भाई ये तो हमेशा से दुश्मन थे, जिसको हम अपना भाई, दोस्त वगैरह वगैरह समझ रहे थे। वगैरह भी तो ऐसे रिश्ते होते हैं ना, जो बड़े अहम रिश्ते। तो उन्हीं रिश्तों के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि भाई ये तो हमारा बड़ा पक्का दोस्त है, मेरे चचा का ये बेटा जो है ये तो मेरा जिगरी यार है, और वगैरह वगैरह। या इसके क्राइटेरिया दे रही हैं आपको? जजमेंट क्राइटेरिया दे रही हूँ मैं। नाजरीन, हिस्सा जो है ना, हिस्सा ये मेरा और अवैस का हिस्सा है। ये दरमियान में ना ये लाइन है, वो हिस्सा उसका है, ये हिस्सा मेरा है। अब जब मैं अवैस से उसका हिस्सा भी मांगने लग जाऊंगी ना, तो जो है मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। मेरा हिस्सा मांगेगी तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, और अपना हिस्सा भी अगर मैं कभी मांगूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ये तो बात खैर हम प्रोग्राम की हद तक करें, रिश्तों की अगर हम आ जाएं बात करने, तो आप लोगों का जजमेंट क्राइटेरिया इसी तरह का हिस्सा होना चाहिए। वो कौन सा हिस्सा? जायदाद का हिस्सा जी। और हिस्सा जो है वो आप इस तरह से जज कर सकते हैं लोगों को कि अपना हिस्सा छोड़ देंगे ना तो आप दुनिया के बेहतरीन शख्स हो जाएंगे। क्या करम होगा आप पर रिश्तेदारों का। अपना हिस्सा सिर्फ आप छोड़ के देखें तो आप जो हैं दूसरों के लिए गुलाब हो जाएंगे। और अगर आप अपना हिस्सा मांग के देखेंगे, अपना हिस्सा, अजाब हो जाएंगे, दूसरों के अजाब हो जाएंगे, कांटे लगने लगेंगे, आप उनको चुभेंगे उनकी आंखों में। तो ये सिलसिला होगा। आपको रवैयों में भी तब्दीली नजर आ जाएगी। तो अपना हिस्सा छोड़ के देखेंगे तो गुलाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा मान के देखेंगे तो औरों को बेनकाब कर देंगे। ये अमीर लोगों के मसाइल है। हम गरीबों के पास होता ही क्या है? हमारे अब्बाओं ने कौन सी जायदादें बनाई हुई हैं जिनके हिस्से होंगे? गुरबा में तो कुछ नहीं होता ये मामला। वैसे वाकई गुरबा की अपने मसाइल ने देखे जिंदगी उनके तो पास होता नहीं है ये मसाइल है ना। देकर आजमाया जाता है, किसी के पास ना होना मसला है। कुछ को देकर आजमाया जाता है, कुछ से लेकर आजमाया जाता है। तो जिनको दिया हुआ है उनसे इस तरह से आजमाइश होती है। आजमाइश सबके लिए, बिल्कुल सही बात है। अब जरा मौसम की आजमाइश की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। मौसम को बेनकाब करता हूँ। आप बताइए कि मौसम जो है वो गुलाब है या अजाब है? अजाब है या गुलाब है? आज भी इस्लामाबाद में बारिश तो हो रही है और लोग बारिश के मजे लूट रहे हैं। अच्छा, अब जरा ये स्पेल फिर से शुरू हो गया है। कराची में भी कुछ ये बताया जा रहा है कि सर्दियों का स्पेल एक मरतबा फिर शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद में कम से कम 8 ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में भी बारिश है, एग्जैक्टली यही टेम्परेचर है, कम से कम 8, ज़्यादा से ज़्यादा 14। कराची में कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर क्लाउडी वेदर आपको नजर आ रहा है। उसके बाद है पिशावर में कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 16, यहाँ भी बारिश है। और कोयटा में भी बारिश है, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्कुल सही जी मौसम। हाँ जी, आ जाते हैं खबरों की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल। और नरेंद्र मोदी से शुरू कर लें? नरेंद्र मोदी से शुरू करें। उन्होंने तो शुरू क्या किया, उन्होंने तो आखिर ही कर दिया। वो जो कहते हैं ना यहाँ पे, आखिर ही कर दिया उन्होंने। वैसे उनके साथ बहुत बुरा हुआ है वैसे मुझे तो तरस ही आ गया कसम से। लेकिन देखो, प्रॉम्प्टर तो सबके पास चलता है, हमारे पास भी चलता है, लेकिन हम भी बोल ही लेते हैं ना। हाँ, पता होता है ना, कंटेंट का पता होगा तो आप बोल लेंगे। देखें, इसीलिए तो खान साहब हमारे जो हैं वो कहते हैं, इस बात पे मुझे खान साहब बड़े पसंद आ रहे हैं। हाँ। इसीलिए तो वो कहते हैं कि पर्ची वाला नहीं होना चाहिए। हाँ, मोदी साहब ने तो साबित कर दिया, शदीद पॉइंटर्स रखे, हमने भी पर्चे रखे हुए हैं। पॉइंटर्स जरूरी हैं, वो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बिल्कुल, लेकिन ये ना हो कि आप सिर्फ पर्चे पर इंसार करना। हाँ, तो खान साहब का जो मतलब होता है उनका वही मतलब होता है कि सिर्फ पर्चे पे ये इंसार होता है। हुआ क्या? नरेंद्र मोदी, जिसे उनकी जमात वाले अजीम मुकर्रर कहते हैं, मतलब जबरदस्त स्पीकर वगैरह वगैरह इस किस्म के अलकाबात से उनको नवाजा जाता है, वो भी जो है पर्ची वाले निकले। और मोदी बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ ना बोल सके। ये हुआ जी उनके साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर। मतलब कोई आम छोटी मोटी मीटिंग हो तो कोई बात भी है, कोई बंदा हजम भी कर ले। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मतलब जमहूरियत कहलाने वाली जो मुल्क है, उसका लीडर वो जो है गैर तहरीर शुदा तकरीर जो है वो करने के दावे का पोल उनका खुल गया है, और टेलीप्रॉम्प्टर उनका हो गया खराब। और जब वो खराब हुआ तो फिर मोदी भी गड़बड़ करके खामोश हो गए, गड़बड़ खामोश हो गए वो। और भारतीय वजीर आजम की कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। पहले इधर देखा, फिर उधर देखा, फिर बस इधर उधर देखते रहे। कभी उनका रंग आए चेहरे का, कभी वो रंग जाए, कुछ उनको समझ नहीं आया। बातें शुरू कर दी उन्होंने, गपशप लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तहरीर के बगैर बात ना कर पाना जो है सोशल मीडिया पर मजाक ही बन गया उनके लिए। देख लें वीडियो उसकी, दिखाएं जी, वीडियो दिखाएं जरा, हो क्या रहा है उनके साथ, मामला क्या है। क्लॉस अप ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको।
We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now, and we will have just one short introduction. इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस ये है गड़बड़। चलाएं देखें बस क्या हुआ ना, इंटरप्रेटर वाले भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बस फिर जी नाजरीन इसकी मीम्स इसीलिए भाई प्रॉम्प्टर वालों बड़ा ध्यान रखा करो, प्रॉम्प्टर बड़ी अहम चीज होती है, लेकिन लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। हाँ, लेकिन ये है कि इंसान की अपनी भी इंसान उसको इस वजह से उसने गड़बड़ की। क्या पता मोदी की किसी पॉलिसी पे उसको इख्तलाफ शदीद, ये भी हो सकता वो है, अपना जो है एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा हो। लेकिन जो भी है नाजरीन, मीम जो है शदीद किस्म की वायरल हुई है। कांग्रेस रहनुमा जो है राहुल गांधी, उन्होंने वो भी पीछे नहीं हटे, और वो कैसे पीछे रह सकते थे, ऑपोजिशन है उनकी, तो उन्होंने कहा है। अब देखिए हमारा भी इधर प्रॉम्प्टर जो है वो फंस गया है, सो रहा है वो प्रॉम्प्टर। लेकिन एनीवे वजीर आजम नरेंद्र मोदी का झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी बर्दाश्त नहीं कर सका, ये राहुल गांधी साहब ने कहा है इस प्रॉम्प्टर के रुकने पे। बर्दाश्त नहीं कर सका या क्या हुआ, जो भी हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि जी भारत में एक और काम हुआ है जो कि मैं तो कम से कम बर्दाश्त कर पाया हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई, बड़ा जबरदस्त काम है ये, कमाल बात है भाई। वो क्या है जी? दामादों की आवभगत। अच्छा, नई बात नहीं है, आप भी दामाद है ना, हम सब जानते हैं, और दामादों की आवभगत होनी भी चाहिए। दामाद हैं अभी एक ही के हैं हम फिलहाल, मतलब बस अब इससे आगे क्या बात करें, छोड़े अब कुछ दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। तो खैर ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारतीय रियासत जो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है वहां पर क्या हुआ है, वहां पर दामादों की आवभगत की एक नई मिसाल कायम हुई है। और वो मिसाल क्या है? आंध्र प्रदेश के वासियों की जानिब से सिंक्रनती नामी त्यौहार है, वो हर साल मनाया जाता है, और इस त्यौहार के अंदर जो है वो बड़ा लोग जोश खरोश से शिरकत करते हैं। लड़की वालों की जानिब से अपने दामादों को दी जाती है दावत। अब दावत का मैं आपको अहवाल सुनाता हूँ। इस साल एक खानदान ने इस त्यौहार को ऐसा मनाया है कि जिसके अंदर उन्होंने कुल 365 पकवान बनाए अपने दामाद के लिए। 365 तो पकवान। ठीक है, वैसे प्यार बहुत करते होंगे अपने दामाद से। पकवानों में 30 तरह के मुख्तलिफ सालन थे। अच्छा। उसके अलावा जी सादे चावल थे, बिरयानी थी, 100 तरह के रिवायती और जो बाहर के मीठे थे, और ये सारी ग़िज़ाएं मौजूद थी। शानदार तरीन ये दावत थी, हर मेवे की मौजूदगी को यकीनी बनाया गया था। तो ये होती है आवभगत। तो उस बेचारे ने खाया क्या होगा? बस बेचारगी थी उसकी। वो तो कंफ्यूज, आंखें देख के ही भर गया होगा वो। बस बहुत हो गया भाई, ये पैक करवा दे। पैक करा दे। हाँ, तो पैक करा के भी घर नहीं ले जा सकता, इतना माल था, बिल्कुल सब बांटना ही पड़ा होगा उनको। लेकिन ये है कि देख ले, ऐसा मामला है। मोहब्बत की ये बेहतरीन मिसाल है नाज़रीन। बिल्कुल। अच्छा, अब एक तरफ तो ये मिसाल आ गई आपके सामने, दूसरी तरफ दुनिया में क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल, क्या हो रहा है आपको हम बताते हैं। शामी बच्चा है नाजरीन, एक उसकी तस्वीर वायरल है सोशल मीडिया पर। लेबनान में एक 10 साला शामी बच्चा है जिसकी तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है, दिल पिघला दिए हैं लोगों के, लोग रोए हैं, लोगों की आहें निकली हैं। बच्चे की कचरे के ढेर पर बैठकर पढ़ने की तस्वीर जो है ये आपको नजर आ रही है अपनी स्क्रीन पर, और तस्वीर में हुसैन नामी शामी बच्चा है ये, जो कि कचरे के एक ड्रम के मतलब बेसिकली उसके अंदर बैठा हुआ है, साइड पर बैठा हुआ है, और वो हाथों में उसके किताब है, और ये किताब उसने कचरे से ही निकाली थी और वहीं उसने बैठकर उसको पढ़ना शुरू कर दिया। हुसैन की तस्वीर एक नौजवान लिबनानी इंजीनियर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने अपने कैमरे में महफूज की है, और उसने इस बच्चे को 7 मिनट से ज़्यादा वक्त तक पूरे शगफ और प्यार के साथ किताब के सफ़हात जो हैं वो पलटते हुए देखा, और मतलब वो उसने भी बेसिकली वो भी शायद रुक नहीं पाया, इसलिए उसने इसको कैप्चर ही कर लिया। और लिबनान में इस वक्त 15 लाख के करीब शामी पनागज़ीनों की हालत में, मतलब ऐसे हालात में वो रह रहे हैं कि जिसकी नुमाइंदगी इस बच्चे ने कर दी है। इसने बता दिया दुनिया को कि वहाँ पर लोग किस हाल में रह रहे हैं। और जब वहाँ पर जंग हुई बहुत सारे लोग अपने मुल्क से चले गए, पनागज़ीनों की हालत में रह रहे हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं बहुत सारे दूसरे मुल्कों की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सूरत हाल है जो वहाँ पर नजर आई। बुरे हालात हैं वहाँ पर, और ये जो जंगें हैं ये ऐसा ही करती हैं, सबको बुरे हाल में पहुंचाती हैं। मगर क्या करें, दुनिया की पॉलिटिक्स का, दुनिया के लीडर्स का, उनको समझ नहीं आती, उनको इस बात की क्या समझ में आएगी। वो तो बस बहरहाल वो अपने मफादात हैं उनके और वो चलते रहते हैं। बिल्कुल। एक और खबर, रशियन एक स्टंटमैन है, उनकी एक वीडियो मैंने देखी है। ये काम आप लोगों ने देखना है, करने के बारे में सोचना भी मत भाई। अच्छा, आप करने लगे? नहीं, मैं नहीं करने लगा। अच्छा, मैं सिर्फ आप लोगों को ये खबरदार कर रहा हूँ। तो वैसे आप तो कर सकते हैं। क्यों भाई? मतलब कर लें। नहीं, क्यों कर लूँ मैं? आप क्या हिस्सा नहीं देना चाह रही मुझे? दिखाता हूँ मैं आपको, ये एक वीडियो है। एवगेनी चेबुतरेव ये है, रशियन स्टंटमैन है। चेबुतरेव, एवगेनी चेबुतरेव, बोले
चबूतरेव। अफगानी चबूतरेव। तो नाजरीन चबूतरे से चबूतरेव कर देना उसको। अब ये वीडियो देखिएगा जरा, इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। ये मर्सिडीज बेंज के अंदर जो मिनी बस है ये इसके ऊपर लगे हुए हैं। बस आई, बस ने वो नीचे जो इसका कंटेनर टाइप था उसको तोड़ा और ये बस के अंदर से फ्लाई करते हुए एक तरफ से दाखिल हुए दूसरी तरफ से निकल गए। ये रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया। ये देखिए कैसा रिकॉर्ड है, मुझे तो वैसे कुछ समझ में आई, मतलब फुल स्क्रीन पे दिखाओ भाई साहब को। बस की छत नहीं थी, ऐसा कह रहे हैं आप? बस की छत थी, बस का आगे वाला जो विंड स्क्रीन होता है उसको तोड़ के ये अंदर घुसे, बस की तोड़ के ही, और उसके बाद दूसरी वाली जो साइड थी उससे बाहर निकला। लेकिन वो तोड़ी या खुली जी, छोड़ी? देखे ना जब वो अंदर घुसा है तो वो देखे ना शीशे वीशे जी, अंदर मामलात कुछ हुए हैं सारे। तो ये इस तरीके से उड़कर एक तरफ से दाखिल होकर दूसरी तरफ दाखिल होने का, उन्होंने दूसरी तरफ से निकलने का रिकॉर्ड बनाया। और 4 महीने पहले इनकी स्पाइनल कॉर्ड टूटी थी इस तरह के स्टंट्स करने के बावजूद। तो इसलिए नाजरीन डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट। बिल्कुल। अच्छा, एक और जो मामला है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। बड़ा जबरदस्त मामला हुआ है। वो एक बड़ा खूबसूरत गीत है कोक स्टूडियो का, तू झूम तू झूम तू झूम। क्या उसने मचाया हुआ है, हाँ धूम मचाई हुई है जी। कमाल ये गीत, जबरदस्त। और इससे पहले इनकी वीडियो आई थी, ये दोनों एक दूसरे से बड़ी आजिज़ी से मिल रही थी, नसीबुल्लाह बड़ा रिगार्ड कर रही थी एक दूसरे का, बिल्कुल कर रही थी। और सारे फनकार जो हैं वो ऐसे ही होते हैं, बड़े इज्जत वाले, इज्जत देने वाले लोग होते हैं। फनकार लोग जो होते हैं ना वो बड़ा इज्जत देते हैं लोगों को, लोग उन्हें इज्जत दें ना दें। आपने फिर कभी मेरे चरण क्यों नहीं छुए जब आप सुबह आते हैं? तो ढूंढता हूँ अभी चरण आपके, क्योंकि वो तो एक दूसरे के आगे अवैस बड़ी आजिज़ी से झुक के, और असल में दोनों वो फनकार थे ना, तो ये था। तो एंकर भी फनकार ही होता है? हाँ, ये एंकर तो मुकम्मल फनकार। और क्या, तो आप मुझे फनकार ही समझे, और क्या इसमें क्या बड़ी बात है? हुआ क्या, इस गाने के मुताल्लिक एक दावा हुआ है, और वो दावा किया है निर्मला मगानी जो है। निर्मला जो है वो उमरकोट की एक अपकमिंग सिंगर है, हाँ, गाने गाती हैं, लोकल आर्टिस्ट है वहाँ की। उन्होंने ये कहा है कि जी ये धुन उन्होंने जून 2021 में मौसीकार जुल्फी जो है, जो म्यूजिक कंपोजर हैं इसके, उन्हें भेजी थी। और उनके पास मैसेजेस वगैरह भी हैं, ब्लू टिक्स हुए हैं, वो सारे व्हाट्सएप मैसेजेस डाउनलोड हुआ है, उन्होंने जो धुन भेजी थी। लेकिन उनकी धुन को जुल्फी साहब ने बदल दिया, इस्तेमाल भी किया, और उसके बाद उन्हें क्रेडिट भी नहीं दिया। अब ये एक कंट्रोवर्सी बन रही है, और शायद ये अदालत में जाए या क्या है। जुल्फी साहब से हमने राब्ता करने की बहुत कोशिश की, उनसे राब्ता नहीं, बिल्कुल, वरना हमारा काम ये था कि हम दोनों से राब्ता करें। इस वक्त जो है वो निर्मला मगानी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम निर्मला। निर्मला, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइए कि ये मामला क्या है, जुल्फी साहब को आपने धुन भेजी और फिर वो उन्होंने इस्तेमाल कर ली, ये पूरा मामला क्या है? जी हाँ, मामला ये है, मैंने 14 जून 2021 को इनको मैंने कंपोजिशन सेंड की। मेरी 7 कंपोजिशन थी। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप सीज़न 14 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप मुझे चांस दें, मेरे पास अपना ओरिजिनल म्यूज़िक है, मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो आप मुझे चांस दें, मैं अपना म्यूज़िक करूँ आपके साथ। तो उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर जैसे ही सीज़न 14 का पहला सॉन्ग रिलीज़ हुआ तू झूम, तो ये सुनते ही मैं शॉक्ड हो गई, मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों, मैंने सोचा ये तो वही ट्यून है जो मैंने जुल्फी साहब को सेंड की थी 2021 को 14 जून को। अच्छा। तो फिर मैंने उसी दिन उनसे कांटेक्ट किया और उनको कॉल्स की, उनको मैसेजेस किए, वॉइस नोट भेजा, उनको कहा कि सर ये तो वही ट्यून है जो मैंने आपको सेंड की थी। अभी उसी दिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर अगले दिन जब इनका रिस्पॉन्स आता है और ये कहते हैं कि ये हमने डाउनलोड भी नहीं किया था। तो आप ये देखें इसमें, अच्छा। इन्होंने जी आप ये देखें, इसमें मैंने इनको ये कंपोजिशन शेयर की थी। तो ये कंपोजिशन है मेरी, आप सुने। थोड़ा सा इसको पीछे करें आप अपने मोबाइल को, पीछे कीजिए मोबाइल, अपनी तरफ खींच लें। हाँ जी। तो ये कंपोजिशन मैंने इनको सेंड की थी, इन्होंने सिंग कर ली थी सारी कंपोजिशन मेरी। तो जब इनका मैसेज आया कि हमने अभी तक ये डाउनलोड भी नहीं किया था। सही, ठीक है, वो डाउनलोड का तो अगर वो ठीक कह रहे हैं तो वो डाउनलोड ना हुआ हो तो उसका ऑप्शन आ रहा होता है नीचे, हाँ। एरो, तो आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके सोशल मीडिया पे भी डाल सकते हैं अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया हुआ। लेकिन निर्मला ये बताएं कि आपने इनके साथ शेयर की थी 21 जून 2021 में, जून में, तो आपने ये बनाई कब थी?
آپ نے کب بنائی تھی یہ دھن؟ میرے حساب سے 8-9 مہینے ہو چکے ہیں، ایسے 10 مہینے ہو چکے ہیں جی۔ میری بہت پرانی جی۔ اور آپ کب سے گا رہی ہیں؟ جو 4-5 سال ہوئے ہیں گا رہی ہوں میں، گاتی بھی ہوں، کمپوز بھی کرتی ہوں سانگ، اور تھوڑا لکھ بھی لیتی ہوں۔ اچھا، تو ایک اور چیز یہ بتائیے کہ اب آپ کیا اس کو لے کر عدالت میں جائیں گے، اس معاملے کو کوئی؟ میں ان سے کچھ نہیں چاہتی، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے کریڈٹ دیں، باقی ان سے مجھے کوئی لالچ نہیں ہے۔ باقی جو ہم باقی میرے بھی موبائل لیے جائیں گے، ان کے بھی موبائل لیے جائیں گے، اور پھر فورنسک کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو کون جھوٹ بولا ہے کون سچ، یہ خود بخود پتہ چل جائے گا۔ باقی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو دھن آپ نے بنائی تھی، جو گانا آپ نے بنا کر انہیں بھیجا تھا، وہ اگر آپ اس وقت ہمارے پروگرام میں لائیو بھی ہمیں سنا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا بنایا تھا۔ جی ہم میں ہوں ہیر تو میرا راجا، کیسا ہے تو یہ تو بتا جا، بیٹھے بیٹھے میں تھک گیا ہاں، تیرا مجھ سے یوں رس جانا، چنگا نہ لگے رے ماہی، کیسے میں تجھ کو سمجھاواں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست۔ اب یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جاتا ہے، کیونکہ یہ دھن تو تقریباً وہی ہے جو کہ اس گانے کی دھن ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ ایک بہت بڑے میوزک کمپوزر اور پروڈیوسر ہیں، اور ایک طرف آپ ہیں۔ اب عوام نے بھی فیصلہ کرنا ہے۔ جی، اس لیے میں نے ان کو شیئر کیا تھا تاکہ ہم جیسے ینگسٹر جو آرٹسٹ ہیں، ہم لوگوں کو بس یہی امید ہوتی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے سینگرس ہیں، ہمیں یہی امید ہوتی ہے کہ یہ ہمیں سپورٹ کریں۔ بالکل۔ تو آپ کو ویسے کسی نے سپورٹ کیا ابھی تک آپ کی پوری سنگنگ جرنی میں؟ کوئی اور آرٹسٹ یا کوئی اور گلوکار جس سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو؟ بالکل سپورٹ تو کر رہے ہیں، مجھے بہت سارے سپورٹ کر رہے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جی آپ کا یہ جو سفر ہے وہ اس طریقے سے جاری رہے، اور اس کے اندر یہ جو تھوڑے بہت اونچی نیچی چیزیں آتی ہیں اس سے گھبرائیے مت۔ جب آپ ایک اعلیٰ دھن تخلیق کر سکتی ہیں تو آپ ہزاروں اعلیٰ دھنیں تخلیق کر سکتی ہیں، اور آپ کی کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ اگر مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اس معاملے کا کوئی انجام نہیں ہوتا ہے، تو بھی اگر انسان میں ٹیلنٹ ہے تو اس کو کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا نرملا۔ جی جی، بہت شکریہ ادا کریں گے۔ نرملا میگھانی ہمارے ساتھ موجود تھی اور اپنے گانے کے حوالے سے بتا رہی تھیں کہ کیا کنٹروورسی بنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ علم کا چراغ جہاں جل جائے وہیں اندھیروں کے خلاف محاذ کھول دیتا ہے اور روشنی لٹاتا رہتا ہے، اور یہ نہ تو کسی کا مکان دیکھتا ہے، نہ جیل کی چار دیواری دیکھتا ہے۔ کراچی کی سینٹرل جیل میں قتل کے جرم میں 25 سال کی سزا کاٹنے والے نوجوان نعیم شاہ نے تعلیم کے شعبے میں میدان مار لیا ہے، اور اس قیدی نے انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں بطور پرائیویٹ امیدوار 86.73% نمبر حاصل کیے، جس کی بنا پر انہیں آئی کیپ یعنی کہ ICAP جو ہے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کی طرف سے 1 ملین روپے کی اسکالرشپ آفر ہوئی ہے۔ اب یہ قیدی جو ہے وہ کس طریقے سے اس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی، ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم شاہ صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں، نعیم شاہ صاحب، اور ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جی ان کا یہ سفر کیسا رہا۔ السلام علیکم نعیم صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا ایک اسکالرشپ کا سلسلہ ہوا ہے، قید میں آپ ہیں، قتل کے جرم میں 11 سال سے آپ قید میں ہیں، اور آپ کو 1 ملین کی اسکالرشپ آفر ہوئی ہے، کس طرح ممکن ہوا، کیا محنت لگی اس کو حاصل کرنے میں؟ سر یہ الحمدللہ میری والدہ کی دعائیں، فیملی کی دعائیں اور ایڈمنسٹریشن کی سینئر ایڈمنسٹریشن کی سپورٹ سے اور میری محنت اور لگن سے یہ کامیابی مجھے ملی ہے، اور میں اس کے لیے کافی فکر مند بھی ہوں کہ یہ لیٹر تو مجھے ریسیو ہوا ہے، اس کا پروسیس کیا ہوگا، یہ آگے اس کو میں کیسے کنٹینیو کروں گا۔ یہاں میں اس وقت جیل کے اندر ہوں، تو میرے ایکسیس تو کوئی نہیں ہے، نہ اس ادارے تک میرے کوئی ایکسیس ہے، نہ کوئی ایڈمنسٹریشن ہے وہ مجھے کنگریچولیشن بھی دے رہی ہے اور فل ان کا تعاون بھی رہا ہے،
تو میں اپنے ایڈمنسٹریشن سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے فیوچر کے لیے آپ میرے جو یہ معاملات ہیں اس کو دیکھیں تاکہ میں کس طرح اس پروسیس تک رسائی حاصل کروں. صحیح ہے. اب ظاہر ہے یہ وہ سوالات ہیں جو پریشان ہوتے ہوں گے آپ. جب جہاں تک پہنچ گئے تو آگے بھی ہو ہی جائے گا. جو ذات یہاں تک لے آئی آگے بھی وہی لے جائے گی. لیکن یہ بتائیے کہ ایڈمنسٹریشن کی آپ نے بات کی, آپ کے فیور میں ہیں, آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, کیسا رویہ ہے ان کا آپ کے اس سارے سلسلے کے حوالے سے آپ کے ساتھ؟ جی بالکل, ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ ان کا کافی تعاون رہا ہے. صرف میرے لیے نہیں, یہاں تقریباً 4-5 ہزار قیدی ہوتے ہیں اور ان میں زیادہ تر انڈر ٹرائل بھی ہیں اور کنوکشن بھی کافی کنوکٹڈ پریزنر بھی ہیں. تو ان کا کافی سپورٹ رہا ہے ان کو. یہ جا کر یہ ہمارے جو پریزن ایکٹ کے تحت یہ اپنے 15 دن کے اندر ایک آفیشیل وزٹ کرتے ہیں, معائنہ کرتے ہیں بیرکوں میں قیدیوں کے جو رہائش کے حوالے سے معاملات دیکھتے ہیں. تو وہاں پر یہ آ کر ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا یہاں جو بھی وقت جو آپ کے نصیب میں ہے وقت یہاں گزار رہے ہیں تو اس کو آپ لوگ جو ہے نا کچھ کریں یہاں پر. یہاں انہوں نے کافی ہمیں فیسلٹیز دیے ہوئے ہیں. این جی اوز ہے جو ان کے تعاون کے ساتھ اندر کام کر رہے ہیں. فائن آرٹ ہے, سائی کلاس ہے, الخدمت والوں کے جو کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہے, اور ان کو انہوں نے پہلے مین مرکز ہوا کرتے تھے, اب تو الحمدللہ ہمارے سپرنٹینڈنٹ حسن سیدو صاحب نے ان کو وسیع کر دیا, آل ڈویژن میں ان کو شفٹ کر دیا. اور کچھ پروفیشنل ٹیچر باہر سے آتے ہیں, کچھ یہاں جیل کے اندر جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں. میں پڑھا بھی رہا ہوں یہاں لیگل ایڈ آفس میں, دا کمیٹی فار دا ویلفیئر کے ساتھ میں بھی یہاں کام کر رہا ہوں, لیگل اویئرنیس لوگوں کو دیتا ہوں. تو ہم سب مل کے, ہمیں سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کہا کہ جتنے آپ لوگ اندر ہمارے ٹیچر ہو آپ ہمارے مشیر ہو. ہمیں انہوں نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں, ان کو آپ بتائیں اور آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں تاکہ یہ ایک اسٹرکچر جو جیل سے اٹھے کہ جو باہر سے لوگ کرائم کر کے آئیں یا کسی بے گناہ کسی کیسوں میں آئیں, یہاں سے وہ جائے تو وہ بہتر اپنی زندگی باہر گزار سکے اور اس سوسائٹی کے اندر وہ دوبارہ جا کے اپنا جو میجر رول ہے وہ پلے کر سکتے. بالکل ٹھیک. اچھا نعیم, یہ بتائیے گا کہ جیل میں آنے سے پہلے پڑھائی میں آپ اچھے تھے یا یہاں پر آ کر آپ نے پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع کی؟ الحمدللہ پڑھائی میں تو میں بچپن سے کافی اچھا تھا, چاہے دینی حوالے سے ہو چاہے یہ اسکول کے حوالے سے ہو. شوق بھی بہت تھا, ٹیوشن بھی میں پڑھتا تھا باہر. میری مس ٹیچر تھی, وہ مجھے کافی سپورٹ کرتے تھے. تو پھر کچھ وجوہات کے بنا پر وہ پڑھائی آگے میں کنٹینیو نہیں رکھ سکا, لیکن یہ شوق میرے اندر تھا. اچھا. جب میں یہاں جیل آیا تو شروع میں تو میں کافی ڈس اپوائنٹڈ ہوتا تھا میں یہاں جیل کے اندر, لیکن وقت کے ساتھ جب میں نے دیکھا کہ یہ چیزیں یہاں موجود ہیں تو میں نے کہا اس سے میں فائدہ اٹھاؤں, اور الحمدللہ اس کو مجھے اللہ نے کامیابی بھی دی. ٹھیک ہے. اچھا, جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا ان کے نام بتانا چاہیں گے آپ؟ ظاہر ہے ہر کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ تو ہوتا ہی ہے. یہاں الحمدللہ شوق میرا تھا, سپورٹ ہمارے ایڈمنسٹریشن سپرنٹینڈنٹ صاحب اور یہاں پر ہمارے سعید سومرو صاحب ہیں اور یوسف الدین صاحب ہیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ. ان دونوں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور احسان مہر صاحب ہمارے جو ہیئرنگ آفیسر ہیں, کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو ڈائریکٹلی ہم احسان مہر تک اپنی بات پہنچاتے ہیں, تو وہ آگے سینئر ایڈمنسٹریشن کو بتاتی ہیں کہ یہ مسائل ہیں, تو وہ ان کو پھر فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو ان میں ان سب کا سپورٹ رہا. ہمارے ٹیچرز ہیں, ایک آتے ہیں سائی کلاس کے ایک ٹیچر ہیں وسیم صاحب, اور وہ یہاں ابھی بھی موجود ہیں, انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نعیم, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم آپ کے ساتھ دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک جی. نعیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے تعلیم کے حوالے سے بڑا زبردست کام کیا اور اسی وجہ سے انہیں 1 ملین کی اسکالرشپ آفر کی گئی ہے. نعیم صاحب یہ بتائیے کہ جیل میں عام طور پر ماحول کس طرح ہوتا ہے اور اب اس ماحول میں تعلیم آپ کس طرح جاری رکھیں گے, اس کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ جی بالکل ممکن ہے. جیل تو دیکھیں آپ, ایک ظاہر سی بات ایک بہت ٹف پلیس ہے کہ یہاں پر رہنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ اپنے فیملی سے جو آپ کے ویل ویشر ہوتے ہیں ان سے آپ دور ہوتے ہیں. لیکن یہاں بھی ایک انسانیت کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہے. سب آپس میں پریزنر مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ایڈمنسٹریشن ہو جو بھی, ہم سب مل کر تعاون کرتے ہیں اور بڑا ایک اچھی انوائرمنٹ دی ہے ہمیں.
ہاں جو لیگل ان کے جو رولس ہیں ان کو آپ فالو کریں تو آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. ظاہر ہے جو اس کے خلاف جائے گا تو پھر لا یہی کہتا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں, اس کو دیکھیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب آگے سی اے کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا جیل میں ہی پڑھائی ہو سکے گی یا باہر جانا پڑے گا آپ کو؟ اس کے لیے تو میں خود بھی فکر مند ہوں کہ سی اے ایک, جہاں تک مجھے معلومات ہوئی ہے کہ یہ کافی ٹف ایجوکیشن ہے. اس کے لیے مجھے بہت سپورٹ کی ضرورت ہے. جیل میں شاید ہو بھی, اگر انتظامیہ کا تعاون ساتھ ہے اور باہر کے ادارے جو ہیں وہ بھی تعاون کریں, لیکن میرا خیال میں اس کے لیے مجھے باہر کسی ہاسٹل وغیرہ کی ضرورت ہوگی جہاں مجھے اچھا انوائرمنٹ ملے, بیسٹ ٹیچر ملے اور گورنمنٹ کی سپورٹ ہو اور ایڈمنسٹریشن کی سپورٹ ہو, لوگوں کی دعائیں ہوں. تو انشاءاللہ میں یہ کر کے, اور میں آپ کے چینل سے آج ایک اعلان بھی کرنا چاہوں گا, کیونکہ جب میں جیل میں تھا تو 19 اپریل 2018 کو میرے والد صاحب انتقال کر گئے, تو میں اس میں شریک بھی نہیں ہو سکا. تو میری اب خواہش ہے کہ میں باہر اپنے والد صاحب کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ کھولوں جو بچوں کو فری تعلیم دے, کوئی فیس نہیں ہوگی. میں اس کو اپنے پرسنلی اس کو دیکھوں گا اور میں چاہوں گا کہ میں بچوں کو تعلیم دوں اور میں کسی کو یہ جو علم میں نے حاصل کیا دوسروں تک پہنچاؤں. یہ میرا فرض بھی بنتا ہے اور میں ان کو اٹھاؤں تاکہ وہ ملک کے لیے. ماشاءاللہ, اچھا آپ کا خیال ہے اور اسی طرح ہونا چاہیے. یہ بتائیے کہ جیل انتظامیہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے آپ کی آگے کی تعلیم کے حوالے سے؟ جیل انتظامیہ نے کہا کہ جو ہمارے پاس جو ان کا رول ہے جیل پریزن سندھ 2019 ایکٹ جو نیا آیا ہوا ہے, اس کے تحت تو لانگ ٹرمز پیرول کی فیسلٹیز اس میں دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی پریزنر یہاں کنوکٹڈ ہے اور اس کا جیل کا ریکارڈ بھی بہت یعنی کہ اچھا ہو, اس نے یہاں بڑے اچھے کام کیا ہو, تو اس کو اگر میکسیمم سزا وہ اپنا کاٹ چکے ہیں, یہاں گزار چکے ہیں, تو اس کو ہم لانگ ٹرم پیرولز دے سکتے ہیں. ان میں تو ان کا کافی سپورٹ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ آگے اپنے ادارے جو یہ دا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, میں آپ کے توسط سے ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا کوئی ممبر آئے مجھ سے ملے, مجھے گائیڈ کرے کہ آگے فیوچر پلان کیا ہے, تاکہ مجھے بھی نالج ہو کہ مجھے آگے کرنا کیا ہے. میں کیوں اس وقت یہاں ہوں, مجھے کوئی ایکسیس نہیں ہے, میں میڈیا کے توسط سے ہی سن رہا ہوں کہ آگے مجھے پیرول مل جائے گا, لیکن آفیشلی طور پر ابھی تک مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا. ٹھیک ہے, کیا آپ کی سزا میں بھی کوئی کمی بیشی آئی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. قانون میں ایسے کئی شخص موجود ہیں, جیسے پریزن ایکٹ میں 2019 میں پریزن رول 401 ہے جو ہمارے چیف منسٹر کے پاس اختیارات ہیں اور پرائم منسٹر کے پاس بھی ہیں. تو لا میں تو کافی ایسے رولز موجود ہیں, اور اس کے علاوہ بھی میرا ابھی کافی ٹائم ہو گیا, تقریباً 17.5 سال میرے جیل کا اس وقت جو ہے ٹائم پیریڈ ہو گیا, اس میں 11 سال میں یہاں گزار چکا ہوں. باقی میرے جو گڈ کنڈکٹ کے بہاف پر اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو مجھے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو رول آف لا کے تحت جو ریمیشن ملی ہے, تو اس کے ساتھ 17.5-18 سال کے تقریباً میرا ٹائم ہو چکا ہے. تو پیچھے رہ گئے 5-6 سال, تو وہ 5-6 سال اگر مجھے ریلیف دیا جائے, معاف کیا جائے, تو انشاءاللہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں پوری قوم سے کہ میں اپنے ملک کا نام روشن کروں گا. بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ جی اللہ سے دعا کریں جو ہوگا بہتر ہوگا. بہت شکریہ ادا کریں گے. نعیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین, اور اپنی داستان سنا رہے تھے کیسے انہوں نے جیل میں تعلیم حاصل کر کے اسکالرشپ حاصل کی. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بیان بازی کے ذریعے بیانیہ بنانے اور اسی بیانیے کی بنیاد پر جنگ کا سلسلہ جاری ہے. حکومت جانے والی ہے, مہینے 2 مہینے کی بات نہیں ہے, اب چند دنوں کی بات ہے. مریم نواز ایک بار پھر حکومت کے جانے کی خبریں دے رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جو بھی حربہ استعمال کرنا ہے کر لیں, حکومت کو چلتا کریں. دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ شریفوں کو چھوڑو, اب ہمیں آزماؤ. اب اور کتنا آزمانا ہے حکومت کو, اور کس طرح سے آزمانے کی وہ باتیں کر رہے ہیں, عوام کو کہہ رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور جناب علی محمد خان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ نیریٹو چل رہا ہے. حکومت کہتی ہے کہ شہباز خاندان مطلب جو شریف خاندان ہے اس میں آپس میں جو ہے پھوٹ پڑ چکی ہے, اور اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حکومتی جو صفحے ہیں ان میں پھوٹ پڑ چکی ہے. تو اب یہ پھوٹ ایکچولی پڑی کدھر ہے, یہ میڈیا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور دونوں پارٹیوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, اور عوام بھی جاننا چاہ رہی ہے. سر
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। देखें, सियासी बयानबाजी तो चलती रहती है अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। जहाँ तक मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की इस बात का ताल्लुक़ है कि हुकूमत को वो चलता करेंगी, तो ये तो कोई खुदाई दावा ही लगता है, क्योंकि बज़ाहिर तो इसके आसार नज़र भी नहीं आते, और अगर उनके पास उसकी कोई ताकत है तो उसका कोई अमली मुज़ाहरा वो कर नहीं पाई पिछले 3-3.5 सालों में। जो एक प्लेटफॉर्म उन लोगों ने बनाया था, PDM जिसने बनाया था, उन्हीं लोगों को उन्होंने उससे फारिग कर दिया। ये वो मेंटालिटी है जो बदकिस्मती से शरीफ फैमिली में पाई जाती है कि आप लोगों को इकट्ठा रख नहीं पाते। इस वजह से मियाँ साहब जो हैं वो 2 बार अपनी 2/3 अक्सरियत के बावजूद अपने आप को संभाल नहीं पाए, ना 1997 में और ना 2013 की हुकूमत को, क्योंकि आखिर में वो नहीं थे। और उनमें प्रॉब्लम ये है कि वो टीम मैन नहीं है, और इस वजह से मुल्क ने उन पर 2-3 बार एतमाद किया। मियाँ साहब को अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी थी, और किसी की नाकामी पे खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नाकाम हुए और वो मुल्क को उस मुश्किलात से निकाल नहीं सके। वो नाकाम हुए, वो कहते हैं मुझे नाकाम किया गया, इदारों की साजिशों ने नाकाम किया। परफॉर्मेंस पे लेकिन ये तो उनका नैरेटिव है ना, वो तो कुछ ना कुछ तो पोजीशन बोलेगी। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एज ए हुकूमत, एज ए गवर्नमेंट मिनिस्टर, वो टारगेट्स हैं, वो चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने हैं। कुछ हमने अचीव किए हैं, बहुत सारे अभी बाकी हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने शुरू किए, वो मटीरियलाइज होंगे। कुछ हमारे रिफॉर्म्स होने थे जो कुछ लेट हैं, कुछ हो रहे हैं। तो ये जो आखिरी साल 1.5 साल है, इसमें बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी आवाम के सामने। 2023 का जब सूरज तुलू होगा, जनवरी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आखिरी 5-6 महीने वो होंगे जिसमें क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ तक अपने वादों से इफा कर सके। 5 साल वैसे किसी मुमलिकत को बनाने के लिए कम होते हैं, लेकिन बुनियाद डालने के लिए और डायरेक्शन ठीक करने के लिए बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल बात है कि वो बुनियाद डल जाती है। मुल्क की लेकिन सर ये बताइए, फॉरेन अफेयर्स की, इंटीरियर मिनिस्ट्री की, हेल्थ की, एजुकेशन की डायरेक्शन ठीक कर सके या नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी कुछ वक्त और है। 2023 विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर कि क्या कौम इमरान खान साहब के साथ मजीद जाना चाहती है या उन अंधेरों की तरफ वापस जाना चाहती है जिन अंधेरों से बड़ी मुश्किल से ये रोशनी की तरफ का सफर शुरू हुआ। लेकिन सर कुछ लोग आपके अपने भी जो है वो, उनके बारे में भी ये बात सामने आ जाएगी कि वो आप लोगों के साथ आगे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। परवेज खटक साहब ने बाद में तो कहा कि नहीं जी मैं तो इमरान खान का साथी हूँ, लेकिन अंदर की बातें जो हैं वो लोगों के सामने आती हैं। सारे साफी ये कह रहे हैं कि भाई मामलात सही नहीं थे, और इमरान खान साहब तो ये कहते रहे कि जी ठीक है किसी और को दे दें अगर आप चाहते हैं कि मैं सही हुकूमत नहीं कर रहा हूँ। तो आपके अंदरूनी सफ़ों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है ना। और एहसन इकबाल भी ये कह रहे हैं कि PTI के 4 लोग वजीर आजम के मनसब की कोशिशें कर रहे हैं। जब भी आप रिफॉर्म की हुकूमत बनाते हैं और एक रेवोल्यूशनरी ज़ील के साथ एक मुल्क को एक इनकलाबी सूरत हाल की तरफ ले जाके कि हर चीज़ में इनकलाब आ जाए। इनकलाब ये नहीं होता कि लोगों को मार दें, सबको तबाह कर दें। इनकलाब ये है कि सबसे पहले अंदर इनकलाब आए, आपकी जहन बदलें, आपका दिल बदले, और आप मुल्क को ठीक करने की तरफ कौम को लगा दें। यूथ को इमरान खान साहब ने ये अवेयरनेस दी। हाँ, ये है कि मुश्किलात का बेइंतहा सामना रहा। ऐसी हुकूमत जो रन ऑफ द मिल ना हो, जो रूटीन की हुकूमत ना हो, जिसके ज़िम्मे काम हो गंद को ठीक करना, निज़ाम को ठीक करना, उसमें मसले मसाइल आ सकते हैं। यानी कि अहम मसले मसाइल हैं। मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या आपस में इंटरनली हर आदमी उस कुर्बानी कुछ के लिए तैयार रिफ्ट्स होता है। तो मैं उस पर ये कहूँगा कि ये जो आपका सवाल है ना कि कुछ मसले मसाइल हैं पार्टी के अंदर फलाना ये वो, मैं उस पर ये कहूँगा कि शायद खान साहब के दिल में ये बात हो कि वो ये कह पाएँ उन सब लोगों को जो इस बड़े कारवां में शामिल हैं, क्योंकि आसान काम नहीं था कि मेरे कारवां में शामिल कोई कम नज़र नहीं है जो न मिट सके, वतन पे मेरा हम सफ़र नहीं है। ये बड़ी कुर्बानियाँ मांगती है मुल्क को ठीक करना। कुछ लोग सीने पे गोली खाते हैं, कुछ अपने नफ्स को मारते हैं, कुछ जो है कुछ नहीं मार पाते, जान की कुर्बानियाँ देते हैं, कुछ अपने मकाम की कुर्बानियाँ देते हैं। तो मुल्क कुर्बानी मांगता है और तहरीक कुर्बानी मांगती है। अपने मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती। इतनी आसानी से होना होता तो मियाँ साहब या ज़रदारी साहब हमसे पहले इस मुल्क को बहुत पहले ठीक कर चुके होते। तो वो करना चाहते थे ठीक? क्या आप लोग ये मानते हैं कि वो लोग ठीक करना चाहते थे मुल्क को? तो फिर बिगाड़ा किसने था? क्योंकि आप लोग तो इल्जाम लगाते हैं कि सब उन्होंने किया है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतनी आसानी से ठीक हो सकता होता तो वो लोग कर गए होते। उनके मैं ये नहीं कहता उनकी नीयत में खोट था, शायद उनके नसीब में नहीं था। 3 बार आप वजीर आजम बने और मुल्क को ठीक ना कर सकें, चौथी बार आपको कौम मौका क्यों दे?
ٹھیک ہے. اچھا علی صاحب ایک اور چیز بھی ہے جو کہ ذرا کنفیوزنگ ہے. ایک طرف پنجاب میں اور یہ سب صوبوں کا وہ ہوتا ہے سروے ہوتا ہے جہاں پر عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ آؤٹ پرفارم کر جاتے ہیں چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز میں, اور بہترین کارکردگی ان کی لوگ کہتے ہیں کہ ہے اپنے صوبے میں کم از کم, باقی سب چیف منسٹر سے وہ آگے ہیں. دوسری طرف خیبر پختونخوا کے لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں رزلٹ بالکل اپوزٹ نظر آتا ہے. تحریک انصاف سے لوگ وہاں پر خوش نہیں تھے تو فضل الرحمان صاحب کی طرف چلے گئے. ان دونوں جو متضاد آراء ہیں لوگوں کی, آپ لوگوں کی گورنمنٹ کے حوالے سے, پنجاب میں ایک اور ایک خیبر پختونخوا میں, اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اپنی پارٹی کے لیے؟ خیبر پختونخوا والی بات سے تو میں ایگری نہیں کرتا کیونکہ ووٹ اب بھی ہمارے ان سے زیادہ ہیں. 8,68,60,000 ہمارے تقریباً ادھر ووٹ ہیں. جمعیت کے جو ہیں 8,40,000 سے کم ہیں, لیکن وہ سیٹیں ان کی ہم سے چند زیادہ ہیں. اصل ایشو جو اس میں تھا وہ ٹکٹنگ کا تھا. میں اب بھی یہ فیل کرتا ہوں کہ ٹکٹنگ کا ایشو تھا. بہتر ٹکٹس ہم دیے جاتے اور بہتر مینجمنٹ ہوتی ٹکٹ دینے کے بعد کہ کچھ لوگ جو اپنی جماعت کے کھڑے ہوئے ان کو بٹھا دیتے تو ہم اور بھی زیادہ تعداد میں ووٹ اور سیٹیں نکال سکتے تھے. لیکن ہوتا ہے سیاست میں آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے کہ وہاں عوام نے ریجیکٹ کیا ہے. اصل فیصلہ 2023 میں ہوگا. یہ جو سرویز ہوتے ہیں یہ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن اصل جو فیصلہ ہے وہ عوام کرتی ہے بیلٹ باکس پہ, اور بیلٹ باکس پہ 2023 میں جو ہے فیصلہ ہوگا. جس طرح کے 2013 اور 18 میں خیبر پختونخوا نے تحریک انصاف کے لیے ووٹ کیا, اگر ہم اپنے وعدوں سے ایفا کر سکے اور ہم بہتری لا سکے تو 2023 میں بھی تحریک انصاف کی حکومت کہیں نہیں جا رہی. ہاں اگر اپنے وعدوں سے پھر گئے تو پھر داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تو میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں 2023 تک پورا زور لگانا ہے. سروس آتے رہیں گے, سروس جاتے رہیں گے, یہ ٹیمپرری چیزیں ہیں. اصل سروے کیا ہے, آخری 30 سیکنڈ ہے میرے پاس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظام کی آوازیں پھر آنا شروع ہو گئی ہیں. ہمارے پاس موقع ہے, انشاءاللہ ملک کو ٹھیک کریں گے. صدارتی نظام کی آوازیں پھر آنا شروع ہو گئی ہیں. اس سمت میں کچھ جا رہے ہیں ہم کیا؟ کابینہ کے لیول پہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ابھی, تو سسٹم یہی ہے. لیکن ہم سسٹم کے لیے نہیں ہے, سسٹم ہمارے لیے ہے. پاکستان سسٹم کے لیے نہیں ہے, سسٹم پاکستان کے لیے. کوئی بھی سسٹم ہو ملک بہتر ہونا چاہیے. اگر کوئی سسٹم ہو ملک بہتر ہونا چاہیے. بہت شکریہ ادا کریں گے علی محمد خان صاحب. وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کو ہم روکیں گے. بہت شکریہ ادا کریں گے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی میں پیر کے روز بندرگاہ کے علاقے میں 3 آئل ٹینکروں میں دھماکوں سے 1 پاکستانی اور 2 بھارتی شہری ہلاک ہوئے جبکہ 6 افراد زخمی ہوئے. ان دھماکوں کو مبینہ طور پر حوثی باغیوں کی جانب سے کیے جانے والے ڈرون حملوں کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے. ان باغیوں کے اس حملے پر متحدہ عرب امارات نے بیان دیا کہ اس کی سزا انہیں ضرور ملے گی اور متحدہ عرب امارات اس دہشت گردی کے حملے کے خلاف جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے. اس کے بعد فوراً بعد سعودی سربراہی میں قائم جو عسکری اتحاد ہے اس کی جانب سے یمن کے دارالحکومت سنا پر فضائی حملے کیے گئے جہاں حوثی باغیوں کا قبضہ ہے, اور ان حملوں میں شہری ہلاکتوں کی اطلاعات بھی ہیں جس سے یمن میں شدید جنگ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. یہ صورتحال کیا ہے, یہ کانفلکٹ کیا ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار احمد قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم احمد. وعلیکم السلام اویس اور بہت شکریہ احمد صاحب, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. ان حملوں میں پاکستانی اور بھارتی بھی جو ہیں ان کی بھی جان گئی ہے اور جواباً جو ہے کارروائی میں حملے شروع ہو گئے ہیں یمن کے اوپر. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو ڈیولپ ہوتے ہوئے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ نقطہ ہے شفا کے پچھلے 2 سالوں میں پاکستانی کیجولٹیز یمن کے جو یہ حوثی باغی ہیں جو یمن کی کیپٹل سنا پر قابض ہیں اس وقت, تقریباً یمن کے باقی جو علاقے ہیں وہ ان سے یمن کی جو اپنی فوج ہے اور جو عرب اتحاد اسے سپورٹ کر رہا ہے انہوں نے فری کروا لی ہیں باقی علاقے یمن کے, لیکن جو کیپٹل سنا ہے اور کچھ امپورٹنٹ علاقے وہ ابھی بھی باغیوں کے ہاتھ میں ہیں. تو پچھلے 2 سال سے تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ پاکستانی جو انڈائریکٹ کیجولٹیز ہیں حوثیوں کی ڈرون اٹیکس جو سعودیہ اور اب جو یو اے ای پہ ہوا ہے, اس میں پاکستانی کیجولٹیز, ہمارے انٹرسٹ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم یہ 2 یا 3 واقعہ ہے ڈرون اٹیک کا حوثیوں کا جس میں پاکستانی انجرڈ اب تک ہوئے تھے. ڈیتھس کی جو ہے اطلاعات نہیں تھیں. سعودیہ کے کم از کم 2 ایسے اٹیکس ہوئے تھے جدہ کے قریب جہاں پہ 2020 اور 2021 میں اطلاعات تھیں پاکستانی شہریوں کے زخمی ہونے کی. یہ پہلی اطلاع ہے کہ حوثیوں کے ڈرون حملے سے پاکستانی شہری جو ہے اس میں
شہید ہوا ہے. تو پاکستانی شہری, اور وہ بھی متحدہ عرب امارات میں, جہاں پر حوثیوں کا یہ پہلا اس طرح کا اتنا ہائی لیول, پہلے کوششیں ہوئی ہیں لیکن یہ فرسٹ ہائی لیول کنفرمڈ حملہ ہے جو حوثیوں نے کیا ہے, اور وہ بھی متحدہ عرب امارات کی دارالحکومت پر. تو یہ ہماری انٹرسٹ کی جو بات ہے وہ یہ. دوسری انٹرسٹ کی بات یہ ہے کہ یہ جو حملہ ابوظہبی میں ہوا ہے, یہ ایڈنوک جو کہ میرے خیال میں دوسرا یا تیسرا دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسنگ کمپنی ہے آرامکو کے بعد, جو سعودیہ کی ہے. ایڈنوک جو ہے وہ یو اے کی ہے. ایڈنوک جو ہے پچھلے سال پہلی مرتبہ پاکستان کے 6 سب سے بڑی گیس آئل اور آئل پروڈیوسنگ کمپنیز کے ساتھ ایک معاہدے میں داخل ہو گیا ہے, اور ایک طرح سے پارٹنر بن گیا ہے پاکستان کی 6 سب سے بڑی آئل کمپنیز کا, جہاں پہ یہ تیل کے ذخائر کی دریافت کی کوششیں مشترکہ ہو رہی ہیں. اب گلف کے اندر جو پہلی مرتبہ پاکستانی کمپنیز آئل ایکسپلوریشن کر رہی ہیں گلف میں, متحدہ عرب امارات کے جو سمندری علاقے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ایڈنوک اور پاکستان کی آئل کمپنیز کی پارٹنرشپ ہے, اور یہ بھی ایک مطلب یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ایک شاخسانہ ہے, مطلب ایک سگنل ہے کہ آگے چل کے ہو سکتا ہے معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں, جس میں پھر ہماری جو آئل کمپنیز ایکسپلوریشن کا کام اب شروع کر رہی ہیں متحدہ عرب امارات کے سمندری علاقوں کے اندر, اس میں خلل آ سکتی ہے. اور اس میں آپ کو پتہ ہی ہے جب آئل ایکسپلوریشن کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں تو یہ ملٹی ملین ڈالرز کے کانٹریکٹس ہیں, اور پاکستان کی 6 سب سے بڑی کمپنیز اتنا بڑا پروجیکٹ جب یہ پچھلے سال اکتوبر میں اناؤنس ہوا تھا تو آئل انڈسٹری کے اندر اچانک سے سرپرائز بھی تھی اور ہلچل بھی ہو گئی تھی کہ ایڈنوک دنیا کی دوسری یا تیسری سب سے بڑی آئل کمپنی جو ہے وہ پاکستان کی 6 کمپنی کا کنزورشیم کو جو ہے وہ ایک اہم جو آئل فیلڈ ہے گلف میں وہ پاکستان کے حوالے اور یا پاکستان کی کمپنیز کے حوالے کر رہی ہے. تو ہمارا اس میں جو ہمارا انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہاں پہ ایک تو اکنامک انٹرسٹ جو آئل والا وہ متاثر ہو سکتا ہے اگر یہ سلسلہ چل پڑا اور اٹیکس جو ہیں ابوظہبی آئل انسٹالیشنز کے اوپر شروع ہو گئے, اور پھر ہمارا جو کیونکہ یہ اتفاق سے سعودیہ اور یو اے جو ہے دنیا کے سب سے بڑا اور سیکنڈ سب سے بڑا جو پاکستانی ڈیاسپورا ہے یا پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہے, سب سے بڑی جو تعداد ہے وہ سعودیہ میں ہے, سیکنڈ دوسرے نمبر پہ جو آتی ہے وہ امارات میں ہے, تیسرے نمبر پہ پھر آپ میرے خیال میں کویت میں ہیں. اوور آل گلف جو ہے وہ سب سے بڑا وہ علاقہ ہے جہاں پہ پاکستانیوں کی پاکستان کے باہر سب سے بڑی تعداد ہے. تو ادھر بھی اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس میں ہم نے اب دیکھا ہے کہ یہ دوسرا یا تیسرا واقعہ ہے حوثیوں کا جہاں پہ پاکستانی جو ہے متاثر ہو رہے ہیں. اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس میں پاکستانیوں کی ہلاکت کے امکانات ہیں. اچھا احمد, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کانفلکٹ ہے, اس کانفلکٹ کو اگر آپ آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین کے لیے ایکسپلین کر دیں کہ یہ کانفلکٹ کی بنیاد کیا تھی, اور دوسرا یہ کہ اس وقت انٹرنیشنلی بہت سارے ممالک اس کی طرف نظر اٹھائے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں اس کانفلکٹ کی طرف, کون کس کے ساتھ ہے؟ ہاں بہت سی, اس کا اگر میں بہت ہی سمپل ہمارے اپنی سمجھ کے لیے ہم اپنے پاکستانیوں کے لیے بہت سمپل یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ کوئی 90 کلومیٹر دور تھے اسلام آباد سے, اور باتیں شروع ہو گئی تھی پاکستان میں آج سے کوئی 10 سال پہلے کہ وہ قبضہ کر لیں گے اور اتر آئیں گے کیپٹل میں. تو ایگزیکٹلی یہی صورتحال جو ہے وہ یمن میں ہوئی تھی کہ ایک ملیشیا پہاڑوں سے اتر کے کیپٹل میں داخل ہو گئی جو یمن کی کیپٹل ہے سنا, اور قبضہ کر لیا اوور نائٹ. اور جو اس وقت جو قانونی جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ حکومت ہے یمن کی, وہ اس کو جانا پڑا جو ہے ایگزائل میں, اور وہ اس وقت سعودیہ میں موجود ہے ریاض میں. تو یمن کے جو صدر ہیں, پرائم منسٹر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, وہ اور جو کابینہ ہے ساری, وہ تمام کی تمام جو ہے جدہ میں ہے موجود, ان ایگزائل ہے. اور جو فوج ہے یمن کی آفیشل جو ہے وہ لڑ رہی ہے اس ملیشیا کے ساتھ جو کیپٹل پہ مینلی قابض ہے. تقریباً باقی یمن جو ہے وہ آزاد کروا لیا گیا ہے ملیشیا کے کنٹرول سے, اور اب جو ہے مینلی جو ملٹری اور جو لیگل گورنمنٹ ہے یمن کی وہ کوشش کر رہے ہیں اب یمن میں داخل ہونے کی, کیپٹل میں سنا کو آزاد کروانے کی. اور مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ کیپٹل جو ہے وہ کنجسٹڈ ایریا ہے, اگر وہاں پہ یہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ سویلین کیجولٹیز بے تحاشا ہوں گی, اور وہ اس لیے یہ معاملہ پچھلے کوئی 4 سالوں سے لٹکا ہوا ہے, اور وہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی, کیونکہ یمن میں داخل ہونے کا ایک ہی رستہ ہے کہ کوئی مذاکرات ہوں اور وہ جو ملیشیا ہے وہ دارالحکومت سے سنا سے نکلے. اب اس کے پیچھے کون ہے بیسکلی جو
ملیشیا ہے اس کو سپورٹ ایران کی ہے. ایران کی حکومت کہتی ہے کہ ہم صرف ایک ڈپلومیٹک سپورٹ دے رہے ہیں اور ہم ایکچولی اور کوئی سپورٹ نہیں دے رہے. لیکن جو مخالفین ہیں, جو یمن کی حکومت ہے لیجٹیمیٹ, وہ کہتی ہے کہ نہیں, اس میں یمن ایران کی ملٹری سپورٹ ہے اس کے اندر. اور پھر ظاہر ہے جو یمن کی لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے اور فوج ہے اس کے پیچھے ریکگنائزڈ ہے وہ UN کی طرف سے, تو اس میں تمام عرب ممالک جو ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے تقریباً ساری جو ہے وہ آفیشیل گورنمنٹ کو ریکگنائز کرتی ہے. تو یہاں پہ یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے. اب اس کا کچھ نہ کچھ تعلق جو ہے وہ جو مذاکرات ویننا میں ہو رہے ہیں ایران اور امریکہ اور بڑی طاقتوں کے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے, اس سے بھی یہ معاملہ جڑا ہوا ہے. وہاں پہ اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو ادھر یہاں پہ کوئی پیش رفت ہوگی, اگر وہاں پہ معاملہ پھنسا رہے گا تو یہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل پولیٹیکل گیمز میں کارڈز استعمال ہوتے ہیں, ہر ملک جو ہے کوئی نہ کوئی کارڈ استعمال ہوتا ہے. تو اس وقت جو یہ جو حوثی باغی ہیں وہ ایک کارڈ ہیں ایک بڑی انٹرنیشنل اور ریجنل گیم کے اندر, اور دیکھنا ہے کہ اب یہ معاملہ کہاں جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. احمد قریشی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے یہ جو حملہ ہوا اس کی سارا پس منظر کہ یہ کیسے شروع ہوا یہ ساری کہانی, اور کون کس کے سائڈ پر ہے اور کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے. تو یہ تو تھی جی حوثی باغیوں کے حوالے سے آپ کے لیے ایک اپڈیٹ. ہمیں لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد جب ہم واپس حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں تو ہم کیا کریں گے اویس؟ ہم بات کریں گے انٹرپرینورشپ کی, جو ہماری سیریز چل رہی ہے کس طریقے سے بزنس کرنا ہے. مال تو خیر بن ہی جائے گا, وہ ایک سائیڈ پروڈکٹ ہے اس کا, لیکن بزنس کرنے کے طریقوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس پورے ہفتے, تو اسی کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین ہمارا پورا ہفتہ اس سوال سے شروع ہوا اور اسی سوال پر ختم ہوگا کہ کاروبار کرنی چاہیے یا نوکری کرنی چاہیے, زیادہ بہتر کیا چیز ہے. بہت سے لوگوں نے کہا کاروبار, تو ہم نے یہ سوچا کہ لوگ رسک لینے سے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ پورا ہفتہ مناتے ہیں, انٹرپرینورشپ ویک مناتے ہیں, اور آپ کو یہ بتاتے ہیں مختلف ایریاز انٹرپرینورشپ کرنے کے, کیا آئیڈیا پہ بیس کرتا ہے آپ کا بزنس جو بھی ڈیولپ ہونا ہے, کیا انویسٹمنٹ بیسڈ ہونا چاہیے, کس طرح سے آپ ایک کامیاب کاروباری شخصیت بن سکتے ہیں پاکستان کی جس کے پیچھے FBR پڑ جائے, وہ شخصیت آپ کو کیسے بنا سکتے ہیں ہم, اس پر ہم نے کرنی ہے بات. بالکل, اور یہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ انٹرپرینورشپ کوچ اینڈ ٹرینر جناب فصیح مہتا صاحب موجود ہیں. السلام علیکم فصیح. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ لوگ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک جی, کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ہم بھی سیکھ جائیں, کوئی ہم بھی کوئی مال وال بنا لیں, کوئی بزنس کر لیں. ہم نے بات کی مائنڈ سیٹ کی, اس کے بعد ہم نے بات کی آئیڈیاز اور انوویشن کی. جو ایک بزنس کرنے کا آغاز ہے ایز این انٹرپرینورشپ کوچ, آپ کیا کہیں گے کہ بھائی کوئی شخص اگر بزنس کرنا چاہتا ہے وہ کہاں سے آغاز کرے اور کیسے پھر سٹیپس لے کر آگے بڑھے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو وہ ول اور آبجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے, مال بنانا بھی ایک آبجیکٹیو ہو سکتا ہے, اور اگر صرف وہی آبجیکٹیو ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس 1000 آپشنز تھیں تو آپ نے کاٹ کے 100 کر دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ پیسے بنانے کے تو بہت سارے ذریعے نا. انٹرپرینورشپ تو ایک بڑی امیزنگ اور پینفل جرنی ہے. پینفل اس لیے کہ وہ ایسی پین ہے جو آپ انجوائے کرتے ہیں, کیونکہ آپ کچھ خود بنا رہے ہیں, آپ اس کے چیلنجز بھی فرسٹ ہینڈ خود ایکسپیرینس کر رہے ہیں, کچھ کھڑا کرنے کا, کچھ اپنا نام بنانے کا, اپنی ساکھ بنانے کا. اس میں بہت کچھ ہے. مارکیٹ میں کمپٹیشن بھی ہوگا, کل کو آپ اپنے ساتھ جن لوگوں کو رکھیں گے ان کو ٹرین بھی کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی. ان اپنی روزی سے زیادہ آپ پہ یہ بھی رسپانسبلٹی اور لائبلٹی ہوگی کہ میں نے ان کے گھر کے روزی کے لیے بھی آج محنت کرنی ہے. اگر آج میں گھر چلا جاؤں تو مجھے صرف اپنا چیک نہیں مل رہا, مجھے ان کے لیے بھی محنت. سو ایک دا ہول لائف ایکسپیرینس چینجز. سو اگر صرف پیسہ بنانا مقصد ہے تو انٹرپرینورشپ از اے ڈیفیکلٹ پاتھ. مینی ایزیئر پاتھس ایگزسٹ. جو بنیادی بات ہے نا, مطلب پریکٹیکل بات اگر ہم کریں بھائی, دیکھیں اور کون سا راستہ ہے سوائے انٹرپرینورشپ کے؟ آج کل تو بیچارہ نوکری پیشہ ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے جو کاروبار میں ہے نا وہی کامیاب ہے. ریسنٹلی آپ نے ایک نیوز آئی ایم شیور پڑھی ہوگی, سنی بھی ہوگی کہ پاکستان, ابھی ہم نے 3 سے 6 ارب ڈالر کا قرضہ IMF سے لینا ہے, جس کے سلسلے میں ہم نے 35 ارب تقریباً لیا ہے, جس میں سے 27 ارب انہی کو واپس کیا ہے. یہ ہماری گیم چل رہی ہے. 20 ارب ڈالر تو پاکستانیوں نے صرف کرپٹو میں انویسٹ کر لیا. ہاں, اس کو بھی ہم نے کر دیا. اگر اتنے اربوں کا اسکیم ہوا, وہ سارے لوگ تو باہر نہ آئے, کیونکہ جو ان کا پروفٹ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تھا. سو میں ایک ایگزامپل دیے, دیر آر مینی ادر ایگزامپلس. ٹھیک ہے, سو میں دوسری طرف آتا ہوں کہ میں اس حساب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ایک کامن مین جو کہ کہیں نوکری کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ 40-50 ہزار روپے جو ہے وہ ملتے ہیں فار ایگزامپل, وہ روزانہ اپنے آفس آتا ہے,
बॉस की झिड़कियाँ भी सुनता है, सोचता भी है कि यार मुझे कुछ अपना भी काम करना चाहिए, मैं चाहूँ कि मैं अपने आप को इस्टेब्लिश करूँ। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो बिजनेस करते हैं वो ग्रो करते हैं। अब उसके जो सामने मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है ना कि भाई मैं इस नौकरी के झंझट से जान छुड़ाकर अपने आप को कारोबार पे लेकर आऊँ। उस शख्स के लिए क्या एडवाइस होगी? ठीक है, सो सबसे पहले तो यह है कि हमें अमूमन किसी प्रॉब्लम की रिसर्च करनी चाहिए। सही। We are surrounded with problems. Identify the problem. We are surrounded with problems, which means we are surrounded with opportunities. हाँ, opportunity. Every problem is an opportunity to solve for सही। anyone. अगर ऐसे ना होता तो उबर बना था, करीम ना बनता, लिफ्ट ना बनता, ग्रैब ना बनता, पूरी दुनिया में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, राइट? आज भी हम रोज यहाँ बैठे हुए तो कोई ना कोई इनोवेट कर रहा है, कुछ ना कुछ नया कर रहा है। तो अमूमन जब हम ये कहते हैं कि मैंने मिसाल के तौर पे फर्नीचर बनाना है, अब मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को सोल्यूशन से टाई कर लिया। अब मैं कहता हूँ मैंने फर्नीचर बनाना है एक पर्टिकुलर टाइप का और मैंने यही बेचना है सबको। इसका दूसरा एंड ये है कि मैं प्रॉब्लम को जाके रिसर्च करूँ कि फर्नीचर में इस वक्त गैप मार्केट में है क्या, डिमांड क्या है, क्या कॉस्ट मसला है, क्या खूबसूरती मसला है, क्या ड्यूरेबिलिटी मसला है, एवरेज टेबल की लाइफ क्या है, क्या लोग चाहते हैं कि हम विद इन अ ईयर टर्न अराउंड कर लें। वर्टिकल हाउसिंग आ रही है तो अगर वर्टिकली हाउसिंग में स्पेस वैसे ही आपने सही कहा शिफा कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो मैं क्यों ना कोई ऐसा फर्नीचर बनाऊं आइकिया टाइप पाकिस्तान में जो लॉजिस्टिकली आसान हो कि मैं कोरियर वाले को दूं, वो ले जाए घर में, लोग असेंबल कर लें। ठीक है, सो पॉइंट है कि जब आप रिसर्च करेंगे आप प्रॉब्लम की तह में पहुंचेंगे कि कौन सी चीज है जो अभी किसी ने नहीं की, वैल्यू चेन बनाएंगे और कहेंगे ये वाला कंपोनेंट मैं पकड़ रहा हूं, अब उसका सोल्यूशन बनाएंगे। अब मिसाल के तौर पर हमने सोचा कि भाई चलो कोई एक एरिया हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, भाई बच्चे स्कूल जाते हैं। हाँ। और वो जाते हैं वैन्स में, हमने देखा कि भाई उनकी हालत बड़ी ख़राब होती है। अजीब होता है, अक्सर बुरी न्यूज़ भी आती रहती है कि वैन में धमाका हो गया, वो सीएनजी सिलेंडर फट गया, ये बहुत सारी मतलब चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे भी मेरे जहन में वो लटक रहे होते हैं ऊपर, लटक रहे होते हैं, जिम्मेदारी नहीं हो रही होती है। आई वांट टू स्टार्ट समथिंग कि जिसके अंदर ये एक मुनासिब सी अच्छी सी सर्विस हो, ये एक आइडिया आ गया। ठीक है, अब आगे का स्टेप क्या होगा? अब आपको पता है कि सबसे बड़ा इशू क्या होता है वैन का? ट्रस्ट। क्योंकि किसी पेरेंट ने अपने लख्ते जिगर का ट्रस्ट किसी एक अनजान के हाथ में देना है। बिल्कुल ठीक है, और सबसे पहली प्रॉब्लम जब आप, अगेन मैं ये क्यों कहूँ कि एक सोल्यूशन है कि चलें ऐसा है कि अवैस शिफा आप ये करें, फलानी सर्विस हायर कर लें, आप अच्छे रख लें, आप खवातीन ड्राइवर्स रख लें। अमूमन खवातीन पे लोग ज़्यादा बेहतर ट्रस्ट करते हैं मर्द से। सॉरी, नो ऑफेंस, राइट? हाँ, ऐसे मुझसे क्या, आप अपने आप से कहें। मैं भी कह रहा हूँ ना, मैं कहा आप ना कहेंगे यार क्या कह रहा है, बट मैं इसलिए बताना ये चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक सोसाइटी का कल्चर है, बट दैट्स रॉन्ग, राइट? क्योंकि ये फैलेसी है कि मैं सोल्यूशन जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, शायद आप भी ना जानते हो क्योंकि हम उस इंडस्ट्री से इतना ताल्लुक नहीं रखते। बिल्कुल। अच्छा, एक इसमें भी ट्रस्ट के दो फैक्टर्स आते हैं। एक वो कि अच्छा ड्राइवर कौन होगा, क्योंकि जान भी जा सकती है अगर एक्सीडेंट हुआ, उसमें आदमियों पे ज्यादा लोग एतबार करते हैं। ये भी एक जनरल परसेप्शन है, नो ऑफेंस टू वुमेन। हालांकि वो ज्यादा केयरफुली चलाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलाती हैं, गौर से बोनट को आगे देखती हैं, लेट, हाँ मेरे कागज बिगड़ गए। लेकिन ये है कि ये खवातीन, और जहां पर सेफ्टी आती है कि कोई अब्यूज ना हो, कोई उस किस्म का वाकया ना हो, उसमें खवातीन पे ज्यादा लोग प्रेफर करेंगे। देखें, बड़े आसान है, आपने बच्चे को पिक किया, अगर आपको अलर्ट आ जाए कि बच्चा पिक हो गया, कोई तस्वीर भी आ जाए कि बच्चा गाड़ी में बैठ चुका है, आप गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं कि गाड़ी का रूट क्या है। आपको एस्टिमेटेड टाइम पता हो कि उसने इस पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, जब वो स्कूल में उतर जाए, ड्रॉप हो रहा है, तो भी आपको पता चल जाए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपका ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो गया। बिल्कुल, और आप मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी आ गई। सही है। सो टेक्नोलॉजी क्या करता है? टेक्नोलॉजी बेसिकली ट्रांसपेरेंसी लाता है फ्रॉम एंड टू एंड। क्यों बहुत सारे हमारे सरकारी दोस्त इस चीज़ को पसंद नहीं करते? क्योंकि एवरीथिंग इज विजिबल, राइट? इट्स कंट्रोल्ड, इसका लॉग जनरेट हो रहा है। सो सोल्यूशन, जब भी कोई किसी भी आइडिया को आप किसी प्रॉब्लम से टाई करें तो पहले प्रॉब्लम की सर्च करें। सही है। वी आर सराउंडेड विद प्रॉब्लम्स, यू नेम एनी इंडस्ट्री, हर घर का मसला है, हर शहर का कोई मसला है, सॉल्व करें। एक मसले होते हैं छोटे लेवल के, जो मेरे आपके घर के दोस्तों के मसले हैं। मिसाल के तौर पे प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा मैं अब हो सकता है अच्छी बात की, बहुत प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा ये पूरी जगह पे हैंडीमैन है मौजूद है, लेकिन अब जब प्लम्बर मिल गया, मैं और आप जो प्लम्बिंग या वाटर के पाइप्स का काम या गैस का नहीं जानते, आप कहेंगे, वो कहेगा 2000, अब 2000 देंगे, वो कहेगा 50 का है तो आप देंगे, वो कहेगा ये नोजल खराब हो गई, आपको क्या पता खराब हुई है? वो कहेगा कि ये जो थर्मामीटर इसमें लगा हुआ है, जब मैकेनिक के पास जाते हैं तो एक का मसला होता है। लेकिन अगर वो ये हो कि जो भी चीज वो बता रहा है वो आपको इमीडिएटली 2-3 लोग वैलिडेट कर दें, हाँ, कि जो इसने बताया, हाँ अगर ये मसला है तो ये, वो कहीं पे मसला डाल रहा है और आपको नजर आ रहा है अच्छा ये इश्यूज हैं, इसकी वजह ये है, इसके चार्जेस ये हैं, इसके पार्ट्स इतने के हैं, कंपनी एक इदारा बता रहा है, सर्विस चार्जेस ये होंगे, टाइम ये होगा। सही है। ठीक है, बहुत सारे मसाइल हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वो मसला घर का है, शहर का है, मुल्क का है, बैनुल अक़वामी है या ग्लोबल है, ये डिटरमिन करेगा कि आपका स्केल क्या होगा। इससे ये पता चलेगा कि जिस मार्केट में आप एंटर कर रहे हैं वो मार्केट कितनी बड़ी है, और इससे ये पता चलेगा कि वो बिजनेस अगले 2, 5, 10 साल में कितना ग्रो करेगा। जो टेक्नोलॉजी बिजनेस है ना, स्टार्टअप, द फंडामेंटल डिफरेंस अमंग्स द टू अदर थिंग्स,
بٹوین اے ٹریڈیشنل بزنس اور ایک اسٹارٹ اپ کا یہ ہے کہ اس نے ایکسپونینشلی گرو کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی بیسڈ. ٹیکنالوجی بزنس جو لائف اسٹائل بزنس ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں نا, بٹ ٹیکنالوجی بزنس ایسے ہے کہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے ادارے ٹیکسٹائل کے جنہوں نے 20-30 سال کام کیا, ہزاروں لوگ امپلائی کیے, ورٹیکلی انٹیگریٹڈ ہیں. جب ان کا آئی پی او ہوتا ہے تو پاکستان کا سکسیسفل آئی پی او ہوتا ہے, $350 ملین کی ویلیوشن ہوتی ہے. ایک ٹیکنالوجی کمپنی آتی ہے جو 2 سال کے اندر $375 ملین کی ویلیوشن پہ کھڑی ہے, ایئر لفٹ. میں نام نہیں لینا چاہ رہا, میں اس لیے بہت نام اور بھی ہیں, لیکن اگزامپل اس لیے دی ہے کہ ٹیکنالوجی آپ کو جو بوسٹ دیتی ہے اس میں سب سے بڑی بات ہے کتنی جلدی کتنی لائفز آپ ٹچ کریں گے, کتنے لوگوں کی زندگیوں میں امپیکٹ لائیں گے. دوسری چیز, کسٹمر خریدے گا میرا پروڈکٹ تو صرف اس لیے کہ میں اسے بیچ رہا ہوں, بیچنے کا ذریعہ کیا ہوگا اور میں کیا ویلیو ایڈ کروں گا. صحیح ہے, ویلیو ایڈیشن. پرابلم, وہ پرابلم آپ سالو کر رہے ہیں, آپ اس کی پین ایڈریس کر رہے ہیں. اگر آپ پین ایڈریس کر رہے ہیں تو وہ کیا ریکرنگ کسٹمر بنے گا, ریفرلز لے کر آئے گا. پلمبر کا مسئلہ تو ہر دفعہ آتا رہے گا, اگر میں نے اسے اچھے طریقے سے سرو کیا تو پھر وہ ورڈ آف ماؤتھ بھی ہوگا. بالکل ہوگا, بالکل. اور ورڈ آف ماؤتھ سے بہترین مارکیٹنگ کا کوئی اور ٹول نہیں ہے. صحیح ہے, کیونکہ اس میں آپ کا پیسہ نہیں لگتا. اب اسی پروسیس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ بھائی یہ وینز والی ایگزامپل ہم نے اسکول وین کی, یا پھر یہ پلمبر والی ایگزامپل ہم نے اس کو لیا, یہ ہمارے ذہن میں آئیڈیا آ گیا, ہم نے دیکھا کہ یار یہ پرابلم ہے, یہ ٹیکنالوجی بیسڈ اس کا ہم نے ایک سولوشن بنانا ہے. اب وہ اسکل ٹیکنالوجی والی تو میرے پاس نہیں ہے. بہت اچھی بات کی, آئیڈیا آ گیا ہے, اب کیا کروں میں. آج 2022 کا جو یہ دور ہے نا, یہ میں آپ کو کہوں شاید ہم اس سال کے اینڈ پہ دوبارہ کر بیٹھیں تو اس کا انالیسس اور ریویو کریں. یہ ہے سب سے بڑا ٹیلنٹ ڈیفیسٹ کا دور. گلوبلی ٹیک ٹیلنٹ از اسکارس رائٹ ناؤ. پیپل آر گونا فائٹ اوور اٹ, رائٹ. جس شخص کو ہم یہاں 2.5-3 لاکھ کی تنخواہ دیتے ہیں اسے جرمنی میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں 9-10 لاکھ روپے اٹھا لیا جاتا ہے. ڈالر پیریٹی ہے چیز. تو کیا ہو رہا ہے, میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے, میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے, میں 50,000 روپے کی نوکری کرتا ہوں اور آج میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا ہے. کامن آدمی کی بات کر رہے ہیں. You don't need money to make money. That's the best. اب کروں کیا میں, ٹھیک ہے. سو جو سکلز ہے نا, اس کا سخت گیپ ہے. سب سے پہلی چیز ہی یہ ہے کہ آپ نے سکل سیکھنے. بھائی اگر آپ کو پیسے دے کے سیکھنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے, مفت سیکھ لیتے ہیں تو آپ بہت لکی ہیں. ہمارے پاس حکومت کے وقت بہت سارے ادارے فیڈرل پروونشل لیول پہ سکلز بلڈنگ پہ کام کر رہے ہیں. آپ جائیے, انٹرنیٹ کھولیے, دیکھ لیں. نہیں کرنا یوٹیوب کر لیں. لیکن مثال کے طور پر میں تھوڑا سا اس کو, اب میں پلینگ دی ڈیولز ایڈوکیٹ, میں اس صرف اسپیسیفک بنانی ہے نا. آپ کو پہلی تو چیز یہ ہے کہ یا تو خود ایپ بنانی آتی ہو. ہاں, وہ نہیں آ سکتی. 40-45 سال کا بندہ ہے, وہ ابھی نوکری کر رہا تھا, آپ ذہن میں آیا, اس کو تجربہ تو آ گیا, پروجیکٹ مینجمنٹ تو آ گئی اس کو, لیکن obviously یہ جو ٹیکنیکل اسکل ہے یہ نہیں آتی, نہ وہ اس وقت سیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, آسان طریقہ یہ ہے کہ میں کسی اور کو کہہ دوں. ٹھیک ہے. کٹھن اور مزیدار طریقہ یہ ہے کہ میں 2 مہینے یا 1 مہینہ سائٹ پہ رکھوں اپنے لیے, آن لائن جا کے یوٹیوب پہ کسی چیز پہ جس پہ پیسے نہیں لگ رہے میرے, میں سیکھ لوں. obviously مطلب 2 مہینے میں ایک 45 سال کا بندہ, آپ آسان سے آسان ٹولز موجود ہیں جو پلگ اینڈ پلے کے ہیں, ٹھیک ہے, جو ڈراپ کرنے والے. اب جب تک میری بیسک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اگر میں کسی کو ساتھ لوں گا بھی تو میں نے پھر اس بندے پہ بھروسہ کرنا ہے نا, کیونکہ ایپ تو اسی نے بنائی ہے. لیکن وہ اس کے لیے نیٹ ورکس اور پارٹنرشپس بنانا کتنا اہم ہے, کیونکہ بہت سارے کام آپ خود نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اپنا فاؤنڈر اکیلے, مثال کے طور پر آپ اگر ٹیکنالوجی والی چیز سیکھ بھی لیتے ہیں تو پھر مارکیٹنگ نہیں آتی ہوگی آپ کو, مطلب ہر چیز تو آپ کو نہیں آتی ہوگی. سو وہ نیٹ ورکس اور کولیبوریشنز بنانا کتنا اہم ہے. دیکھیں جی, آئیڈیاز آر ڈائم اے ڈزن. آپ کے پاس بہترین سے بہترین آئیڈیا بھی ہونا تو وہ لازمی نہیں ہے کہ سکسیڈ کرے گا. اٹ ول فیل بیکاز اٹس دا پیپل, اٹس دی ایگزیکیوشن دیٹ میٹرز. ایگزیکیوٹ آپ پہلے شروع میں اکیلے کریں گے, پھر وہ اکٹھے آہستہ چلتے جائیں گے نا تو کارواں بن جائے گا. آپ اپنے ساتھ فاؤنڈر لے کر آئیں گے, کو فاؤنڈر لے کر آئیں گے. کوئی بندہ ہوگا جو ٹیکنالوجی سمجھتا ہوگا, آپ اسے کوئی دوست ڈھونڈیں گے اپنا یار جو کہ پکا ہو اس معاملے میں, جس پہ آپ بھروسہ بھی کر سکیں, لیکن اس کا اسکل سیٹ بھی ہو. سب سے امپورٹنٹ چیز. پھر آپ جب آہستہ آہستہ کریں گے, شروع میں آپ کو فائنانس کے لوگ نہیں چاہیے, ایچ آر کے نہیں چاہیے, مارکیٹنگ کے نہیں چاہیے, آپ خود ہی مارکیٹر ہیں. انٹرپرینورشپ کے لیے میں نے آپ کو کہا نا, یو ویئر مینی ہیٹس, یو پلے اے لاٹ آف رولس. کمپنیوں میں تو رولس ڈیفائن ہو جاتے ہیں جب آپ گرو کرتے ہیں. پھر آہستہ سے جب آپ گرو کریں گے, آپ تمام فنکشنز آئیڈینٹیفائی کرتے جائیں گے کہ مجھے فائنانس بھی چاہیے. کوئی بندہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, بلکہ ایک پہلے اور پہلے 3 کالرز جو ہیں وہ ڈراپ ہو, ہمارے پاس کال آئی اور وہ ڈراپ ہوتی نہیں. عمران علی صاحب سرگودا سے. السلام علیکم عمران صاحب. وعلیکم السلام میڈم, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں, کیا پوچھیں گے؟ اچھا میڈم, میں نے پوچھنا تھا کہ ایک آدمی بزنس کرنا چاہ رہا ہے, اس کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, اسے نوکری بھی نہیں ملتی, تو وہ کیا کرے؟ ایک آدمی کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, نوکری بھی نہیں مل رہی, بزنس کرنا چاہ رہا ہے, وہ کیا کرے؟ دعا, وہ تو ضروری ہے سب سے پہلے. اس کے بعد کیا کریں گے نا, نہیں وہ خود بھی کریں. دعا دیکھیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ نوکری نہیں مل رہی اور پیسے نہیں ہیں, تو اس کو ایز اے پرابلم آپ لے رہے ہیں, میں اس کو ایز این اپرچونٹی لے رہا ہوں کہ اب یہ وقت ہے کہ جس میں میں نے اپنی ذات سے بڑھ کے کچھ کرنا ہے اور میں نے گرو کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت کچھ کر سکتے ہیں. چھوٹی سی اگر سمپل سی بات بھی کریں نا,
تو آپ کے ارد گرد کوئی دکان ہے جو پھول بیچتی ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے بہتر پھول بیچنے, بہتر طریقے سے جانا ہے کہ بھئی میرے علاقے میں کتنے لوگ ہیں جہاں شادیاں ہو رہی ہیں, کتنے لوگوں کے ہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں. اگر میں صرف اسی کی ریسرچ کر لوں اور میں کہوں کہ میں نے ان لوگوں کے گھر میں ڈیلیوری کرنی ہے, کتنے لوگ ہیں جو میرے ارد گرد کے ہوٹلز ہوں گے, ریسٹورنٹ والے ہوں گے, میں انہیں کہوں کہ آپ کے ریسٹورنٹ میں اتنے گاہک آتے ہیں, تھوڑی سی بہتری کر لیں, میں آپ کو روز ایک پھول پہنچاؤں گا آپ کے ٹیبل پہ رکھنے کے لیے. پر میں ایک لڑکے رکھ لوں, چاہے وہ اخبار والے ہوں جو صبح اخبار بیچنے کے بعد فری ہیں یا کوئی اور, انہیں کہوں کہ یار یہ پھول ڈیلیور کرنا ہے. یہ تو انوویٹو اپروچ ہے. آپ نے کوئی بھی پرابلم پکڑی اور آپ نے سالو کرنے چلے گئے. اور اگر آپ کو اسکل نہیں بھی آتا, یہی تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم شاید یہ ڈرتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکیں گے. بٹ دیکھیں لیپ آف فیتھ ہی تو پتا چلتا ہے. انٹرپرینورشپ کی بیوٹی کیا ہے, آپ ایک کلف پہ کھڑے اور آپ نے جمپ مارنی اور آپ کو اڑنا نہیں آتا, پر یہ فیتھ ہے, یہ اعتقاد اور ایمان ہے کہ میں نیچے اتروں گا and I will get my wings, I'll figure out how to survive. انشاءاللہ. غلام رسول صاحب ہیں جی, السلام علیکم. جی غلام رسول صاحب فرمائیے, کیا سوال کریں گے؟ سر میرا یہ سوال ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے کاروبار کے لیے کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے؟ اب مجھے آپ کا سوال ہی نہیں سمجھ میں آیا کیونکہ میرے کان میں جو ہے وہ کچھ اور بولنا شروع گئے تھے. سر وہ میرا یہ سوال تھا کہ کاروبار کے لیے کم سے کم کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے؟ کم سے کم کتنے پیسے چاہیے بھائی کاروبار شروع کرنے کے لیے؟ بالکل دیکھیں, اگر تو آپ کوئی بہت سوفسٹیکیٹڈ کام کر رہے ہوں تو شاید کروڑوں اربوں روپے چاہیے ہوں, اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا بہت سمپل کام کر رہے ہوں تو آپ کو کچھ بھی نہ چاہیے ہو. اگر آپ صرف کہتے ہیں کہ میں نے تولیہ بنانا ہے, ٹھیک ہے, لازمی نہیں ہے کہ آپ کو تولیہ بنانا آتا ہو اور آپ کی فیکٹری ہو تولیہ بنانے کی. آپ تولیہ بنانے والوں کے پاس جا سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم تو تولیہ اتنے بیچتے ہو, کسی چھوٹے سے ادارے کے پاس بھی جا سکتے ہیں, بڑی فیکٹری کے پاس نہ بھی جائیں, میں اسے بہتر بیچ کے دکھاؤں گا, اس میں فلانی انوویشن لانی ہے, ٹھیک ہے, یا میں نے اس کو ہائپو الرجینک کرنا ہے, یا مجھے اپنے لیفٹ اوورز دے دو, میں رنگ برنگے تولیے ان سے خود سٹچ کر کے بنا لوں گا. ٹھیک ہے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لفظ ہے نا کہ انویسٹمنٹ کو آپ صرف پیسوں سے نہ ریلیٹ کریں. ٹائم ہے, آپ کا ٹائم بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے, کچھ بھی زندگی میں فری نہیں ہے, سو آپ کا ٹائم بھی وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. آپ نے کسی دانا کے ساتھ بیٹھ کے سیکھا, مینٹرشپ یا کوچنگ لی, وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے جو آپ نے اپنے ذات کے اندر کی. آخری کالر بھی ہم لے لیتے ہیں, حمزہ صاحب ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حمزہ صاحب فرمائیے, کیا سوال کریں گے؟ تو ہمیں نا یہ بہت زیادہ ایشو رہتا ہے کہ ہماری بائک تو ایسا ٹریکر یا ایسا کوئی سینسر ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ پتہ لگ جائے. اس چیز سمجھ میں نہیں آیا حمزہ بھائی. پارکنگ سے کافی زیادہ بائکس لگی ہوتی ہیں, موٹر بائکس, تو ایسا کوئی ٹریکر یا کوئی ایسی ایپ ہونی چاہیے, کوئی ایسا سینسر ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ لگ جائے ہماری بائک وہاں پر لگی ہوئی ہے. ہم بھول جاتے ہیں اتنی زیادہ بائک جہاں کھڑی کرتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں, بہت رش ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ آپ کریں نا, کوئی اسی پر کام کرنا شروع کر دیں. تو آپ نے اچھا آئیڈیا دے دیا بھائی, اور خود ہی اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں. ویری گڈ حمزہ, بہت زبردست. اگلے کالر کی طرف بھی چلے جاتے ہیں, آخری کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. محمد علی. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی علی بھائی, کیا سوال کریں گے؟ بات سے تو میں نے تھوڑا سا یہ پروگرام آپ کا دیکھا تو میں نے کہا کچھ ٹپس میں بھی دے دوں. اچھا سر, تھوڑا سا دیکھ کے آپ ٹپس دینے لگ گئے ہیں. اب ایک سب سے بڑی ٹپ دے دیں, ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, ذرا ایک ٹپ دے دیں کوئی. 4000 سے میں نے اپنا بزنس شروع کیا, پھر میں نے کنسٹرکشن انڈسٹری میں, اور میرے جتنے کولیگز تھے کوئی جاب میں آیا, کچھ میں آیا, تو وہاں سے پھر میں نے کنسٹرکشن میں ایئر یونیورسٹی بنائی, اس کے بعد پی این ماڈل اسکول بنایا, پھر اس کے بعد میرے 4000 سے آپ نے یہ کام شروع کیا تھا؟ جی 4000 سے. کب, کس سال میں کیا کیا تھا آپ نے؟ کس سال میں شروع کیا تھا؟ میں نے 94 میں ایئر ہیڈ کوارٹر میں جو ایئر فورس کا میس ہے اس میں ایک لائٹ لگا کے شروع کیا. اب میرا 4 بلین سے بڑا بزنس ہے. کیا بات, 24 ایئر سے. بھائی واہ واہ واہ. جتنے میرے کولیگز ہیں, کچھ سی ایس ایس. سر آپ کو پارٹنر چاہیے تو بتائیے. اور اس کو میں اپنے بزنس کو جو ہے نا وہ میں نے جب آپ کا دیکھا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں, تو سب سے بڑا جو لینڈ مارک ہے ایئر یونیورسٹی, وہ میری فرم نے بنایا. میں پڑھی ہوئی ہوں سر, بالکل میں ادھر سے پڑھی ہوئی ہوں, مجھے پتا ہے. چلے میں نے 2001 سے لے کے 2014 تک جتنا ایس ایس سی اسٹوڈنٹ سروسز سینٹر, لینگویج ٹریننگ سینٹر, آفس بلاک, منی آفس بلاک, لینگویج ٹریننگ سینٹر, یہ سارے میں نے بنائے وہاں پہ. کنسٹرکشن بیسکلی. زبردست, بہترین, تھینک یو سر. کیا بات ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے محمد علی صاحب, آپ نے وقت دیا اور اپنی اسٹوری ہمیں سنائی. فصیح, ہمارا جو مدعا ہے وہ ایسا ہے کہ چلتا رہے اور لوگوں کے سوال نہ ختم